اس نے مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں اسے خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ شوفر میرے پیچھے آ رہا ہوگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب تھا، مگر چند سیکنڈ بعد وہ بھی نمودار ہو گیا۔ اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ چند سیکنڈ کے اس فرق میں کیا ہوا۔ جب میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کیا خسرو جمشید نے اپنا عصا شوفر کو تھما دیا اور خود شوفر بن کے میرے پیچھے چل پڑا، یا اس نے واقعی شوفر کو بھیج دیا؟ اگر میں ان پر نگاہ رکھتا تو یہ دھوکہ نہ ہوتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عقل کی دلیل یہ تھی کہ جمشید نے شوفر کی جگہ لے لی ہوگی۔ آخر اسے شہر سے اتنی دور ایک بالکل خالی گھر میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرے ساتھ بھی آ سکتا تھا، مگر اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ میرا تعاقب کرے، اور اگر میں اس کا تعاقب کروں تو دیکھ لے۔ ڈرائیور کی عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے اپنی جائے رہائش سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے سودا کرنے کے لیے اپنے آفس یا گھر کی بجائے اس نے شام کے وقت مجھے مکان پر پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ بینک ڈرافٹ اور پے آرڈر کی بات میرے لیے اطمینان کی تھی، تاکہ رقم لے جانے کی صورت میں لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن اب میرا اگلے روز شام کے وقت پہنچنا یقینی ہو گیا تھا، اور ان کو یہ مہلت کوئی دام اجل بچھانے کے لیے چاہیے ہوگی۔ شوفر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور میں اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا، لیکن میری نظریں راستے پر تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ شوفر کی جگہ خود جمشید گاڑی چلا رہا ہے۔ شوفر خالی مکان کو مکفل کر کے کسی رکشہ یا ٹیکسی میں گھر چلا گیا ہوگا۔ جمشید ابھی تک اپنے ڈرامے میں کامیاب تھا، اور اسے بالکل احساس نہ تھا کہ قبل از وقت میرا نام لینے کی غلطی نے اس کا راز فاش کر دیا تھا۔ میں بھی یہ سمجھنے میں بجانب تھا کہ جمشید نیا شکاری ہے جو نیا جال لے کر آیا ہے۔ چودھری دلاور ڈی سلوا، خسرو جمشید، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ابھی تک پس پردہ ہوگا؟ میں نے سوچا، مگر اس کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا تھا۔ چال اچھی تھی اور صحیح سمت میں تھی۔ دشمن سوچ رہے ہوں گے کہ رابعہ کب تک پرائے گھر میں رہے گی۔ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ مکان تو خریدے گی، لیکن اکیلی نہیں رہے گی۔ یہ تو تقریباً طے تھا کہ میں اور محسن اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک جوان اور خوبصورت غیر شادی شدہ لڑکی دو جوان کنوارے مردوں کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے جن سے کوئی رشتہ بھی نہ ہو؟ انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے رہے گی، اور اندھیرے میں تیر چلایا تھا کہ شاید ہم اچانک غائب ہو جانے والی شہلا اور اس کی ماں کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ شہلا کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، ہم نے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے چھپا دیا ہے۔ ایک سستا مکان پیش کر کے وہ جوا کھیل رہے تھے، کیونکہ وہ کسی طرح سے شہلا کا سراغ لگانے میں بھی ناکام رہے تھے، اور میں نے اپنے قتل کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا تھا۔ اب ان کے نقطۂ نظر سے یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ میں اور میرے سب وارث، رابعہ، محسن اور شہلا ایک مکان میں پناہ لیں گے، تو اس مکان کے نیچے بارود بچھا کے سب کو مٹا دیا جائے۔ گاڑی ایک بار پھر نعمت خدا کے سامنے جا رکی۔ میں نے نیچے اتر کے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا جو میرے لیے دروازہ کھولے مؤدب کھڑا تھا، لیکن دروازہ بند کر کے بھی وہ ڈرائیونگ کی جگہ پر نہیں بیٹھا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر سگریٹ لینے کے بہانے ایک پان فروش کے کھوکے کی طرف بڑھا، جہاں پہلے سے 5-6 آدمی کھڑے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ میرے پاس فیصلے کے لیے بہت کم وقت تھا۔ میں نے آہستہ سے آگے والا دروازہ کھولا، چابیاں سوئچ میں لٹک رہی تھیں۔ آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں چابی کھینچ کر میں نے دروازہ پھر بند کر دیا۔ وہاں ٹریفک کا اتنا شور تھا کہ اشارے پر بند ہونے والے دروازے کی آواز ڈرائیور کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں چند قدم چل کے یوں کھڑا ہو گیا جیسے سڑک پار کرنے کے لیے ٹریفک کے رکنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی وقت میں نے جمشید کو سگریٹ خرید کر واپس آتے ہوئے دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ پھر میں نے آدھی سڑک پار کی اور درمیان کے فٹ پاتھ جیسی جگہ پر رک گیا جو سڑک کو آنے اور جانے کے لیے 2 حصوں میں جدا کرتی تھی۔ پیچھے دیکھنے پر مجھے جمشید تھوڑا سا بدحواس نظر آیا۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ رہا تھا اور شاید یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اترتے وقت انجن بند کرنے کے بعد اس نے چابیاں نکالی تھی یا نہیں۔ مجھ پر شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور میرے لیے دروازہ خود اس نے کھولا تھا۔ اس کے لیے یہ فرض کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ چند سیکنڈ کے وقفے میں کوئی ہاتھ کی صفائی دکھا سکتا ہے۔ میرے سامنے وہ دوبارہ پان والے کے کھوکے تک گیا اور جب میں نے اپنی فاکس ویگن سٹارٹ کی تو وہ گاڑی سے کھوکے تک کے فاصلے کو غور سے دیکھتا، بار بار بلا ارادہ جیبوں پر ہاتھ مارتا اور پان والے کی دکان پر کھڑے ہوئے لوگوں پر شک کی نظریں ڈالتا واپس آ رہا تھا۔ پان والے کی دکان پر اب دوسرے لوگ آ گئے تھے۔ اسے یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ جو لوگ پہلے کھڑے تھے ان میں تو کوئی چابی اٹھا کے نہیں چل دیا۔ بے خیالی میں خود اس کا چابیاں نکالنا اور ذرا سی دیر کے لیے دکان پر رکھ دینا بعید القیاس نہ تھا۔
بعد میں اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ کہیں یہ میری حرکت نہ ہو، مگر اس وقت تک میں بہت دور جا چکا تھا۔ یہ صورتحال دلچسپ بھی تھی، توجہ طلب بھی۔ محسن اور رابعہ سے مشورے کے بعد اس صورتحال سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ میرے لیے آج کا دن بہت کامیاب گزرا تھا اور میں یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ محسن نے اور رابعہ نے دن بھر میں کیا کیا۔ اپنے وعدے کے مطابق میں 5 بجے رابعہ کے پاس جا پہنچا۔ وہ اور شہلا باتوں میں مصروف تھی اور نہ جانے کس بات پر ہنس رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی؟ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ہم بھی تو سنے کہ ہنسنے کی کون سی بات ہے، آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی جان، شہلا نے کہا۔ کیا ہنسنے پر بھی پابندی ہے؟ اس کی بات پر مجھے عدنان کا خیال آیا۔ اگر وہ شہلا کا حقیقی بھائی ہوتا تو اس کی المناک موت کے بعد شہلا اس طرح کبھی نہ ہنستی، لیکن وہ ایک ملازمہ کا بیٹا تھا جسے شہلا نے اپنی ضرورت کے لیے بھائی بنا لیا تھا۔ ضرورت ختم نہیں ہوئی تھی مگر شہلا کو بن مانگے دوسرا بھائی مل گیا تھا، چنانچہ اس نے عدنان کو فراموش کر دیا۔ وہ ایک خادمہ کا بیٹا تھا اور ذاتی کردار کے اعتبار سے شہلا کا بھائی بننے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس شخص نے بھی بہن کے رشتے کا تقدس مجروح نہیں ہونے دیا تھا، حالانکہ اسے نیکی بدی کی تمیز نہ رہی تھی۔ یہ خیال بڑا دل شکن تھا۔ رشتے جو ضرورت اور مصلحت کی بنیادوں پر استوار کیے جائیں کبھی حقیقی رشتوں کا نیم البدل نہیں ہوتے۔ ایسے رشتوں کی جڑیں دلی جذبات کی گہرائی میں نہیں ہوتی، چنانچہ وہ سوت کے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا میرے خلوص کا انجام بھی یہی ہوگا؟ شہلا اسی طرح مجھے بھی بھلا دے گی اور میرے مرتے ہی بھائی کی حالی اسامی کو پھر کوئی پر کر دے گا۔ تم ایک دم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ رابعہ نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی تم دونوں پر رشک کر رہا تھا، میں نے کہا۔ کتنے اطمینان سے گھر میں بیٹھی دانت نکال رہی ہو، ایک ہم ہے کہ خوار پھر رہے ہیں، پتہ نہیں محسن کس حال میں ہے۔ رابعہ مسکرائی۔ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ واپس آنے کے بعد گھنٹہ بھر اس مارکے کی رودات سناتا رہا جو اس نے تھانے میں سر کیا تھا۔ ابھی اپنے گھر فون کرنے گیا ہے۔ ہم اسی کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ ہنستے وقت آپ کو اس بڑھیا کا خیال نہیں آیا؟ میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ خفت سے شہلا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ امی سوئی ہوئی ہیں اور وہ اونچا سنتی ہیں، اس نے بمشکل تمام کہا۔ اس کے علاوہ ہمارا نارمل نظر آنا بھی ضروری ہے۔ رابعہ نے فوراً بات بنائی۔ انہیں تو ایسے ہی یقین آئے گا کہ ان کا بیٹا باہر چلا گیا ہے، اگر وہ کسی کو روتا دھوتا دیکھ لیں گی تو۔ آئی ایم سوری، میں نے کہا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ چلو اب تم تیار ہو جاؤ، میں بھی ساتھ چلوں گی، شہلا نے کہا۔ میں ایسے یہاں نظر بند نہیں رہ سکتی۔ پاگل مت بنو، میں نے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ باہر تمہارے لیے کتنا خطرہ ہے۔ محسن اندر آیا اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، زمین پر، آسمان پر، درختوں پر اور سڑک پر، جہاں بھی نظر جاتی ہے خطرے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یار یہ لڑکی ضد کر رہی ہے کہ میں بھی باہر چلوں گی، میں نے کہا۔ تو سمجھا اسے۔ مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، شہلا بولی۔ خطرہ ہے تو ہوا کرے، میں اس قید سے بھی تنگ آ گئی ہوں۔ یہ بات تو ہے، محسن نے کہا۔ اگر مجھے اس طرح قید تنہائی میں رہنا پڑتا تو میں کہتا خطرے کی ایسی تیسی۔ پاگل ہو کے مرنے سے کیا فائدہ؟ موت برحق ہے اور اس کا ایک دن متعین ہے، پھر ڈرنا کیسا؟ آپ جھک مارتے ہیں، میں نے کہا۔ چلو بھائی شہلا، تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہارے حق میں بھی ایک ووٹ ہے۔ اس کے علاوہ مس شہلا، محسن نے ہاتھ سینے پر رکھا اور نہایت عاشقانہ انداز میں جھکا۔ خطرہ میری لاش پر سے گزر کے آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ کیسا ہے یہ ڈائیلاگ؟ اس نے تعریف طلب نظروں سے ہم سب کو دیکھا۔ شہلا کو ساتھ لے جانے کے لیے ہمیں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کرنے پڑے۔ وہ سڑک تک ماسی کے برقعے میں گئی جو بڑی مضحکہ ہے اس حالت میں تھا۔ پھر رابعہ بھی ایک پھٹی پرانی اور میلی چادر میں سر منہ چھپائے جاہل بوڑھی عورتوں کی طرح باہر آئی اور شہلا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آخر میں اور محسن نکلے اور میں نے واپس ہونے کے بجائے گاڑی کو اسی سڑک پر سیدھا جانے دیا۔ بازار ختم ہوتے ہی سڑک خالی رہ گئی۔ ہمارے پیچھے صرف ایک ٹیکسی تھی، لیکن تانگا سٹینڈ کے پاس سے اور گلوب سینما سے کچھ پہلے ہم سیدھے ہاتھ مڑے تو یہ ٹیکسی ایئرپورٹ کی جانب چلی گئی۔ اب ہم فوری طور پر کسی خطرے سے دوچار نہیں تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ سامنے سے ڈی سلوا کی گاڑی نمودار ہوئی۔ اس کا گھر گلوب سینما کے پاس ہی تھا۔ وہ ہمیں دیکھ لیتا تو کیا سمجھتا، مگر وہ آفس سے آ رہا تھا اور بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے تھی اور وہ اکیلا تھا۔ اس کی گاڑی ایک سیکنڈ میں ہمارے قریب سے گزر گئی، لیکن فورٹریس اسٹیڈیم تک میری نگاہ بار بار آئینے میں پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ میں کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ خدا کی مدد ہمارے حق میں تھی اور اس مرحلے پر اپنی کامیابی کا پورا فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔
पहले मेरा ख्याल था कि पुल अबूर करके गाड़ी को सीधा ले जाऊं। ये बाद में भी किया जा सकता था कि हमें राबिया के दफ्तर में बैठकर बात करनी थी या किसी और जगह जाके मॉल रोड पर बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट्स में से एक में खाना खाना था। लेकिन ये खतरनाक बात थी, वहाँ किसी से गैर मुतवक्को मुलाकात होने के इम्कानात ज्यादा थे। चुनाचा मैंने पुल से गाड़ी को बाईं जानिब नीचे जाने वाली छोटी सी सड़क पर उतार लिया। कैंट स्टेशन के सामने से गुजरकर मैंने दाएं सड़क की रेलवे क्रॉसिंग अबूर की और गुलबर्ग के इलाके में जा पहुंचा, जहां 4 नंबर बस का आखिरी स्टॉप था। आदमी को अगर 2 काम करने हो, यानी रेलवे स्टेशन भी पहुंचना हो और वक्त भी जाया करना हो, तो इत्मीनान से रूट नंबर 4 की डबल डेकर बस में जा बैठे। बस हरामा हरामा चलती तकरीबन आधे घंटे सैर करवाने के बाद बलाखिर रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। 4 नंबर बस की वजह शोहरत पागलखाना है जो इसके रास्ते में पड़ता है। कोई बेसरोपा बात करे तो लोग कहते हैं 4 नंबर बस में बिठा दो। गाड़ी को मैंने गुलबर्ग के मरकजी इलाके में सिनेमा के करीब रोका। ये मार्केट रुकबे में छोटी थी और इंतहाई मॉडर्न और फैशनेबल शॉपिंग सेंटर थी। सबने अपने नकाब गाड़ी में छोड़े और हम एक बहुत एयर कंडीशन रेस्टोरेंट के फैमिली रूम में जा बैठे। यहाँ लॉर्ड्स या शिजान वाला रश नहीं था। हॉल की बराए नाम एंट्रेंस में बहुत कम लोग दूर दूर बैठे थे। मैं भी यही सोच रहा था कि मॉल रोड की तरफ जाना मुनासिब नहीं। मोहसिन ने बैठने के बाद कहा, तो अपने आप को मेरे बराबर अक्लमंद साबित करना चाहता है। मैंने इसके साथ बैठ के कहा। राबिया और शहला हमारे सामने साथ साथ बैठ गईं। हालांकि अक्लमंद तुम दोनों में कोई भी नहीं, राबिया ने कहा। बजाय इरशाद, मोहसिन ने दिफा किया। अक्लमंद तो सिर्फ आप हैं या आपसे बढ़कर ये खातून। इसने शहला की तरफ इशारा किया। लड़ाई का बाकायदा आगाज करने से पहले आप एक काम करें, मैंने राबिया से कहा। काउंटर पर टेलीफोन होगा, ऑफिस फोन कर दो कि उस्ताद टैडी आए तो इसे यहाँ भेज दिया जाए। हम 3 घंटे तक यहीं मिलेंगे और अगर रेस्टोरेंट वालों ने तंग आकर निकाल दिया तो सामने ही फुटपाथ पर पड़े होंगे। मोहसिन बोला, किसकी मिजाल है कि आधी रात को रेस्टोरेंट के बंद होने से पहले हमें उठने के लिए कहे। मैंने कहा, हम तो अरब के ऊंट हैं, एक बार हैमे में झांक भी लिया तो अरब बाहर। अभी हम चाय पियेंगे और घंटे 1.5 घंटे बाद डिनर तनावुल फरमाएंगे, इसलिए 3 घंटे तो यकीनन बैठेंगे। राबिया चंद मिनट में फोन करके आ गई। इसके साथ ही वेटर भी नमूदार हुआ और चाय का सामान रख के चला गया। पहले ये दरवेश अपनी दास्तान का आगाज करता है, मोहसिन ने कहा और कमीज के अंदर से एक फाइल बरामद की जिसे दोहरा करके इसने पतलून की बेल्ट में फंसा रखा था। ये है सारी रोदाद एक शरीफ आदमी और इसके घर की तबाही की। गुलरुख के वालिदैन के घर में आग लगी थी और वो इसी में जल के मर गए थे। पुलिस का इब्तदाई मौकफ ये था कि मौलवी का दिमाग चल गया था, लेकिन बाद में इनको अपना ख्याल बदलना पड़ा। इसमें एक नहीं, पड़ोस में रहने वाले 2 अफराद के बयानात हैं। दोनों पड़ोसी जिंदा हैं और वहीं रहते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और वो डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस करता है जिसने ये रिपोर्ट दी थी। मैंने सबका पता चला लिया है और इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। पहले गुलरुख के वालिदैन को कत्ल किया गया, फिर कातिल घर में आग लगा के फरार हो गए। दोनों हमसायों ने साफ कहा है कि फायरिंग के बाद, मगर आग लगने से पहले उन्होंने पेट्रोल की बहुत तेज बू महसूस की थी। ये तो ठीक है, मैंने कहा। ये फाइल तुझे मिली कैसे? मोहसिन ने एक हाथ की 5 उंगलियां फैला के दिखाई। वहाँ एक बहुत हबीज थानेदार बैठा था। थाना बड़े अच्छे और मुनाफा बख्श इलाके में है ना। मैंने 1 सेंचुरी की बात की तो बड़ा जज्बस हुआ कि ये थाना है या सब्जी मंडी। आलू टमाटर का सौदा कर रहे हो? 2000 का माल 100 में ले जाना चाहते हो? लुट मची है क्या? मुलाहिजा हो इसका सवाल। मुझसे पूछ रहा था कि लुट मची है क्या, जैसे इसके बाप की हलाल की कमाई थी जिसके वो 2000 से कम लेता तो इसकी हक तलफी हो जाती। खैर मैंने भाव 5 तक बढ़ा दिया, मगर यहाँ तो इसके पास इतना पैसा है कि 500 रुपए इसके लिए 5 पैसे की तरह बेवकूफ़ है। या वो मुझे इतना अहमक और मजबूर समझ रहा था कि मैं 2000 चोरी करके भी पूरे करूँगा। मैंने भी मिन्नत समाजत के बाद कहा कि अच्छा जी, घरवाली का कुछ जेवर है, वो बेच कर लाता हूँ। अगर मैं इसे तड़ी देता कि बेटा फाइल तो मैं ले लूंगा, तो वो फाइल गायब कर देता। मैं बाहर आके इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं दफा हो गया तो मैं फिर अंदर गया। मुहर्रर मुझे देखकर खिल उठा। इसने चोरी छुपे सारी गुफ्तगू सुन ली थी और फाइल निकाल के दराज में रख ली थी। इसने 500 जेब में डाले और फाइल मेरे हाथ में देकर कहा कि भाग जाओ, थानेदार साहब को पता ना चले। सभी हराम की खाते हैं ना, इसलिए एक दूसरे को भी काट देते हैं। अब थानेदार बैठा रहे 2000 की आस लगाए और ढूंढता फिरे फाइल। ये सबूत और गवाह तो बाद में काम आएंगे, मैंने कहा, जब केस समाअत के लिए अदालत के सामने जाएगा। इससे पहले मैं 2 काम करना चाहता हूँ।
ایک کام میں استاد ٹیڈی ہماری مدد کرے گا، امید ہے اس سے چراغ دین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یہ کام اس طرح ہوگا کہ ہم دونوں بالکل محفوظ رہیں گے۔ استاد ٹیڈی کو آمادہ کرنے کے لیے ہمیں شہلا کی مدد درکار ہوگی۔ میری؟ شہلا نے کہا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ چراغ دین کون ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے، نہ میں کسی استاد ٹیڈی کو جانتی ہوں۔ وہ عدنان کا جگری یار تھا، میں نے کہا، اور سخت جذباتی قسم کا آدمی ہے۔ وہ تمہیں عدنان کی بڑی بہن سمجھتا ہے اور تم سے مل کر تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ عدنان کے قاتلوں سے انتقام ضرور لے گا۔ تم اس سے صرف یہ کہنا کہ بھائی عدنان کا معاملہ انصاف پر یا خدا پر چھوڑو، اگر کر سکتے ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ کام کیا ہے یہ سکندر بھائی بتائیں گے، وہ انکار نہیں کرے گا اور ہم اسے بعد میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ دوسرا پروگرام کیا ہے؟ محسن نے کہا، اس کے لیے دوسرا درویش عابد ہی کہتا ہے۔ میں نے کہا، کلیجہ تھام لو، پہلے سنو پھر داستان میری۔ خواتین کی کلیجی ہوتی ہے دوسرے درویش۔ محسن نے لقمہ دیا اور شہلا ہنسی۔ میں نے دن بھر کی سرگزشت کو امین کی ملاقات سے شروع کیا اور خسرو جمشید کو چکمہ دے کر نکل آنے کی واردات پر ختم کیا۔ میں بہت آہستہ بول رہا تھا اور فصاحت کے جوہر بھی نہیں دکھا رہا تھا، مگر میری بات میں 40 منٹ گزر گئے۔ اس دوران میں صرف ایک وقفہ آیا تھا جب محسن نے دوسری بار چائے منگوائی۔ تمہارا دوسرا پروگرام یہ ہے کہ امین تم کو ریڈیو ٹرانسمیٹر میں بم فٹ کر دے تو اسے ڈسلوا کو اڑا دو۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی سکندر، رابعہ بولی۔ تم ذہین ہو یہ میں مانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن مشکل یہ ہے کہ وکیل ہونے کے باوجود عورت ہو۔ ابھی تک تم نے ہمیشہ وکیل صفائی کی حیثیت سے دلائل دیے ہیں، آج اگر تم کو جج بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ تم سفاک ترین قاتلوں کو سزائے موت نہیں دے سکو گی۔ یہ غلط ہے، رابعہ نے احتجاج کیا، وہ قانونی مسئلہ ہے۔ اور وہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، میں نے تلخی سے کہا، جب وہ تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے، جب انہوں نے تمہاری ماں کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ایک دھمکی دی تھی، اس وقت قانون تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ انہوں نے تمہارے آبائی گھر کو بم سے اڑا دیا، میرے باپ کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش تک چرا لی، عدنان کو اور نہ جانے کتنے لوگوں کو مار دیا یا مروا دیا۔ قانون نے بے بسی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ کیا؟ اور وہ ایسا ہی بم تھا جو میری جان لے سکتا تھا، لیکن خدا کو میری زندگی منظور تھی کہ میں نے چابی سے دروازہ نہیں کھولا، ورنہ آج اس وقت یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی بجائے آپ لوگ میری قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہوتے۔ اور آئندہ کا کیا ہے؟ کیا میں، تم، شہلا اور دوسرے لوگ محفوظ ہو گئے ہیں؟ انہوں نے تو کھلی دھمکی دی ہے کہ خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا، محسن کے گھر والوں کو، شہلا کی ماں کو اور رضوی صاحب کے بیوی بچوں کو۔ تم قانون سے مدد لے کے دیکھو، خود رضوی صاحب ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے سکندر، رابعہ نے بڑی مشکل سے کہا، لیکن کیا یہ غلط طریقہ نہیں ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن صحیح طریقے صرف قانون کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، ان کو ہمارے دشمن بھی نہیں پڑھتے اور ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ غلط اور صحیح کا معیار کبھی نہیں بدلتے، لیکن عملی زندگی کے تقاضے بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ جینے کا حق کسی عدالت سے نہیں ملتا اور اقوام متحدہ نہیں دلاتی رابعہ، یہ حق خود حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا طاقتور کی ہے جس میں کمزور فریق کی کوئی جگہ نہیں۔ دشمن کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ مقابل بھی اس کا ہم پلہ ہے، وہ جارحیت سے باز نہیں آئے گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے، ورنہ تم خود دیکھ لو کہ ایک طرف تو بدماش ہوں جو قانون، اخلاق اور معاشرے کی ساری روایتوں سے آزاد ہوں، شہر میں یوں پھرتے ہو جیسے جنگل میں خونہ شام درندے ہیں۔ ہم قانون کی دفعات دیکھتے رہے، تھانوں میں رپورٹ بھرتے رہے، انصاف کی دہائی دیں یا حاکم سے فریاد کریں، اخبار میں کیا لکھیں، اپیل بنام آئی جی یا گورنر صاحب سے فریاد اور ان سے درخواست کریں۔ ٹھیک ہے، تو نے اپنا نقطۂ نظر کی وضاحت کر دی ہے۔ محسن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سب کو رہنے کی جگہ چاہیے۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لی اور رابعہ کو دیکھا، وہ نظر جھکائے دانتوں سے اپنے ناخن کاٹ رہی تھی۔ صبح میں نے 3 مکان دیکھے تھے، ان میں سے ایک ہمارے لیے بہت موزوں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حسر و جمشید کو مایوسی نہ ہو، لیکن جانتے بوجھتے ہم اس مکان میں رہنے کے لیے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ محسن نے کہا، یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، خسرو نیا مہرہ ہے، اسے یہیں پیٹ دینا چاہیے۔ اس کی ایک ترکیب تو میرے ذہن میں آتی ہے، مگر اس پر عمل ذرا مشکل ہے۔ 5-5.5 لاکھ کا مکان ہمیں 2.5-3 لاکھ بھی پیش کر رہے ہیں۔ مقصد صاف ظاہر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سودا فوراً کر لیں گے، اور ہمیں ظاہر بھی یہی کرنا چاہیے کہ ضرورت کے باعث ہم ان کی چال میں آ گئے ہیں۔
ابھی تک انہیں یقین ہوگا کہ ڈرامہ کامیاب جا رہا ہے، لیکن چابیاں نکال کے تو نے ان کو شک پہ مبتلا کر دیا ہوگا۔ محسن بولا، یہ شک تو میں آسانی سے دور کر سکتا ہوں۔ فرض کر میں کل شام کو شہلا کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں، جتنی رقم ادا کرنی ہے وہ کروں، کل صبح سے شام تک گھر کی سیل ڈیڈ وغیرہ تیار ہو سکتی ہے۔ شہلا کو دیکھتے ہی انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم پھنس گئے اور مکان کا قبضہ ملتے ہی ہم سب خودکشی کے لیے پہنچ جائیں گے۔ وہ جلد از جلد کاغذی کاروائی مکمل کر کے مکان ہمارے نام کر دیں گے۔ 2-2.5 لاکھ میں ان کو یہ سودا بہت سستا لگے گا کہ سارے چکر ختم، کوئی والی وارث نہیں، نہ کسی سے مقابلے کا ڈر ہے اور نہ یہ اندیشہ کہ وہ بے نقاب ہوں گے۔ میر شرافت علی مارا گیا اور صاف ظاہر ہے کہ اسے بھی ان لوگوں نے مروا کے الزام تیرے سر پر تھوپ دیا۔ ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے۔ وزیران پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ حق ملکیت کا کوئی بھی دعوے دار باقی نہ رہے تو کاروبار کا تنہا مالک چودھری دلاور رہ جاتا ہے، پھر وہ اطمینان سے اپنے ناجائز کام کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان کو کروڑوں کا فائدہ ہوگا، اس کے لیے 2 لاکھ کا گھاٹا تو کچھ بھی نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش وہ مجھے کر چکے تھے۔ یہ مکان وہ ہمیں مفت میں بھی دے دیتے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم گھٹک جاتے۔ اب انہوں نے کیا زبردست جواز رکھا ہے،